علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، خصوصی مہمان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ سہارا دیا جس کے نقش قدم نے، سہارا دیا جس کے نقش قدم نے، اسی کی محبت اسی کی کرم نے، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی نے ہے ہم کو اجالے پہ ڈالا۔ سامعین کرام، آج سے 14 سال پہلے اتنا عرب کے طول و عرض میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، ظلم کرتے وقت ان کا لحاظ نہ کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، شریف انسان کی تو عزت ہی نہ تھی، ہر ظالم اور بدماش اپنے مرضی کے فیصلے کرتا پھرتا رہتا تھا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تب رحمت خدائی بندگی جوش میں آئی، اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین رب سے نعرے، اٹھے سرزمین رب سے نعرے، محمد ہمارے بڑے ہی شان والے۔ عزیز سامعین، حضرت بی پاک آمنہ علیہ السلام کے گھر میں جب معصوم عزیز نے جب آنکھ کھولی تو ہر سوئے اجالا سا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بت پرستی کے بت میں منہ کے بل جا گرے، اس دنیا میں آتش پورے ٹھنڈے پڑ گئے، فضا جھومی ہوا گھومی، اور ولادت سعادت کے فوراً بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے گویا یہ اعلان فرمایا، کوئی نہیں ہے ثانی اے میرے خدا تیرا، کوئی نہیں ہے ثانی اے میرے خدا تیرا، چرچا ہے ہر صبح شام بس تیرا، ہر موضع نفس تیرا احساس جتاتی ہوں، ہر موضع نفس تیرا احساس جتاتی ہوں، ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سخا تیرا۔ اپنی حیات طیبہ کے پہلے 10 سال آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو بحیثیت نبی متعارف نہ کروایا، اور جب بھی قریشی مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے تھے، ایک دن جب غار حرا میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور یاد خدا بندگی میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام بصورت وحی پیش کرتے ہوئے گویا یہ ہدایت پہنچاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، چنانچہ آپ نے پہلے اپنے خطے میں اور پھر پوری دنیا میں آپ کو ختم نبوت فرماتے منوا ڈالا۔ عزیز سامعین، میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اسی کے ہے ہم پر احسان سارے، اسی کے ہے ہم پر احسان سارے، قدم منزلیں چنتی ہیں ہمارے، اسی نے ہے گرتے ہوئے کو سنبھالا، اسی نے ہے گرتے ہوئے کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ باقر دوانی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ اور ہم سبھی قرآن کریم پڑھتے نا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سورت تو پڑھی ہے سب نے؟ اس کی ایک آیت ہے واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کہ جب قیامت کے روز زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایک رواج تھا عرب میں، سمجھ گئے؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو جب وہ ہوش مند ہو جاتی تھیں، مان لو 10-11 سال کی ہو جاتی تھیں، سمجھدار سی ہو جاتی تھیں، تو باضابطہ ایک پروگرام ہوتا تھا، جیسے شادی کا ہوتا ہے، سگائی کا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی اس کا بھی ایک پروگرام ہوتا تھا، سارے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب سب وہاں جمع ہوتے تھے، اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ سجایا جاتا تھا، اور پوری ایک بارات سی اس کے ساتھ جاتی تھی، اور وہاں گڑھا کھود کر اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ یہ منحوس رسم عرب میں عام تھی۔ ہندوستان میں تمہیں پتا ہوگا، تم نے پڑھا ہے، ستی پرتھا رائج تھی ہندوستان میں بھی، اور اس کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان میں بھی، کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا
تو اس کی چتا جو جلائی جاتی تھی اس کے شوہر کی، تو ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا. یہ ستی پرتھا، سمجھ گئے؟ یعنی وہ عورت ستی تبھی مانی جاتی تھی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خود بھی زندہ جل جائے. ٹھیک؟ تو یہ اسلام اور قرآن کی اور شریعت محمدیہ کی وہ عظیم دین ہے جس نے پوری دنیا سے ان منحوس رسموں کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. سمجھ گئے؟ بیٹیوں کو، عورتوں کو عزت کا وہ مقام عطا کیا کہ جو اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب کے تصور میں ہی نہیں تھا. اور جب کوئی مجلس لگتی تھی عربوں میں تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے اپنی اتنی بیٹیاں دفنائی ہیں. انہیں کہتا تم نے کیا دفنایا؟ ارے ہم نے اتنی دفنائی ہیں. وہ کہتا جی تم نے کچھ نہیں، ہم نے اتنی دفنائی ہیں. سمجھ گئے؟ تو سب سے بڑا وہ مانا جاتا تھا جس نے سب سے زیادہ بیٹیاں اپنی دفن کی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا ہے، واہ 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 تم بڑے بہادر ہو. سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ ہو. تو یہ منحوس رسمیں عام تھیں. یہ خاص کر خطہ عرب سے، جزیرہ عرب سے منحوس رسم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے ختم ہوئی. ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ادا کریں اتنا کم ہے. سمجھ گئے؟